بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ بعض اوقات انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اس کو کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا تھا۔ ہم یوں تو انگریزوں کی بہت سی شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یوں تو ہم مدینہ میں جانے کی اور ادھر مرنے کی بہت سی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم کیا اپنی عملی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپناتے ہیں، یا ہمیں کیا پتہ ہے کہ انہوں نے دین کو کیسے قائم کیا؟ سیرہ کی 2-3 کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد یا پھر سوشل میڈیا پہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے نا واقف ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے سیریز سٹارٹ کی ہے، یہ سٹارٹ سے لے کے آخر تک بالکل ترتیب کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ مختصر ہوگی تاکہ سب کو جو ہے وہ آسان زبان میں سمجھ آ جائے۔ ہر ویڈیو جو ہوگی وہ 4 سے 5 منٹ تک ہوگی۔ یوں تو ہم 3 گھنٹے کی سیریزز دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی طرف یا سیرہ کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہیے۔ آج کا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میری جتنی اس میں ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوں، تو جو بھی غلطیاں ہوں آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میری تصحیح آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کے سیرہ کا جو ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے اور ہمیں انہی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، انہی کے طرز عمل پر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اگر ہم عرب کی بات کریں تو عرب کی جو جغرافیائی حالت تھی اس میں عرب ایک بالکل صحرا ہے، وہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ حجاز کا علاقہ، یمن کا علاقہ اور نجد کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اگر قوموں کی بات کریں تو وہاں پر عاد و سمود کی قومیں جو کہ اب بالکل ختم ہو چکی ہیں، سبا، جرہم کی، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں آتی ہیں۔ اگر ہم وہاں پر مختلف قسم کے قبائلوں کی بات کریں تو قریش جو تھے وہ وہاں پہ سب سے معزز قبائل میں سے تھے، اور ان کی ایک شاخ تھی جو کہ بنو ہاشم تھی، وہ بھی بہت معزز مانے جاتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو تھا وہ آ کر لوگوں کو توحید کی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تھی، لیکن اس کے بعد عربوں میں جو ہے وہ بہت سی بدعات ایجاد ہوتی گئیں، اور یہاں تک کہ 360 جو تھے وہ بت خانہ کعبہ میں نصب کر دیے گئے۔ یمن میں یہودی اور عیسائی آباد تھے، لیکن وہ بھی اپنے مذہب کو جو تھے وہ چھوڑ چکے ہوئے تھے، اس میں مختلف قسم کی بدعات ایجاد کر چکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم عربوں کی معاشی حالت کی اس ٹائم بات کریں تو قتل، ڈاکہ، سود، ظلم، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب، جوا، انتقام، یہ سب چیزیں ان میں عام تھیں، لیکن کچھ خصوصیات بھی تھی ان میں، جیسے کہ مہمان نوازی، بہادری اور وفاداری۔ یہ عرب کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو کرایا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو کچھ وہاں پر عرب میں چل رہا تھا۔ اگر آپ ہر قبیلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، آپ ان کو جا کر تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر زیادہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں اس لیے میں نے بہت مختصر سا یہاں پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے ان کی ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا۔ وہ ایک معزز سردار تھے، کعبے کی خدمت، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا ان کے کاموں میں شامل تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں 2 اہم واقعات ہوتے ہیں، ایک زمزم کی کھدائی اور دوسرا ابرہہ کے لشکر والا معاملہ۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔